الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ذریت ابراہیم کی دعوت کا باب ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اس باب کے مطالعے سے یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے عالمی سطح پر اپنے دین کی حجت تمام کرنے کا بندوبست یہ کیا تھا۔ یعنی یہ بات ایک سوال کے طور پر سامنے آتی ہے کہ میں آپ دین کی دعوت لے کے اٹھیں، دنیا تک بات پہنچائیں، کوئی چند لوگ ہماری دعوت سے ہو سکتا ہے کہ مسلمان بھی ہو جائیں، تبلیغی جماعتیں بھی کوشش کرتی ہیں، مسلمان انفرادی طور پر بھی کوشش کرتے رہتے ہیں، اس کے نتائج پوری تاریخ میں سامنے ہیں، لیکن جو عالمی سطح کا بندوبست خود اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے اور جس پر اب کم و بیش 4000 سال گزر گئے ہیں، وہ یہ بندوبست۔ یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام ار کے ایک شہر میں پیدا ہوئے، وہاں سے وہ ہجرت کر کے کنعان میں گئے اور وہاں انہوں نے اپنی ذریت کو آباد کیا، اللہ کی عبادت کا مرکز جسے ہم بیت الحرام کہتے ہیں سرزمین عرب میں بنایا۔ ان کی اولاد کی ایک شاخ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور اس کی مشیت کے مطابق مصر میں جا کر آباد ہوئی، اور پھر ان میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس منصب پر فائز کیا۔ یہی منصب جس طرح کہ میں نے قرآن مجید کے حوالے سے آپ کو بتایا، سورہ حج کی آیت میں بھی بیان ہوا، سورہ بقرہ میں بھی بیان ہوا، پھر انہی کی ذریت کی دوسری شاخ بنی اسماعیل کو دیا گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ دین کا یہ بنیادی مقدمہ، بیسک پریمیسز دین کا، کہ خدا کے حضور میں ایک دن سب انسانوں کو پیشی کے لیے حاضر ہونا ہے، اس کا عملی نمونہ دنیا میں برپا کر رکھا ہے۔ یعنی ایک قوم پوری کی پوری منتخب کر لی ہے اور اس قوم کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے کہ اس کو دنیا میں جزا ملے گی، دنیا میں سزا ملے گی۔ یعنی سب انسانوں کے لیے جو جزا و سزا قیامت میں برپا ہونی ہے وہ اس کا نمونہ بن کر رہیں گے۔ تو جیسے ہی وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت سے بے وفائی کرتے ہیں، خواہ وہ بنی اسرائیل ہو خواہ بنی اسماعیل ہو جو عرب ہیں، جیسے ہی خدا کی شریعت سے بے وفائی کرتے ہیں، عذاب کا تازیانہ خود ان پر برسنے لگ جاتا ہے، ان کو مغلوبیت اور ذلت کا عذاب سہنا پڑتا ہے، اور وہ اگر خدا کی شریعت کے وفادار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو حیرت انگیز طریقے سے معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ کے لشکر ان کی تائید کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی تاریخ کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں دونوں طرح کے ادوار آئے ہیں۔ وہ دور بھی ان کے ہاں آئے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی سرفرازی عطا فرمائی، وہ خدا کی شریعت کے ساتھ محکم کھڑے ہوئے۔ یہ جو بائبل ہے، تورات تو ابتدائی کتابوں میں ہے، جو پوری بائبل ہے اس کو آپ پڑھیں، یہ اصل میں ہے کیا؟ یہ بنی اسرائیل کے منصب شہادت کی سرگزشت ہے۔ جی فرمائیے۔ جیسے یہ حضرت ابراہیم کی دعوت کے بعد جو آپ نے یہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کی یہ ڈسکور نہیں احساس ہی ہوتا ہے اس بات کا، تو ان دونوں کو بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کو خود کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بنایا ہوگا، کیونکہ بنی اسماعیل یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں بلکہ پوری عمر مسلمان کسی کام کے لیے، اور بنی اسرائیل شاید کسی حد تک یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دعوت کے مقام پہ کھڑے ہوئے اپنے اندر ہی رہتے ہیں۔ اس کا کیا ہے؟ بنی اسرائیل تو اتنے واضح ہیں کہ اس حد سے آگے بڑھ کر ایک اور غلط فہمی مبتلا ہو گئے، وہ اتنے واضح، یعنی ان کو تو بالکل یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کیا منصب دے رکھا ہوا ہے، اور بائبل میں جگہ جگہ ان کے انبیاء علیہ السلام نے باقاعدہ طریقے پر ان کو توجہ دلائی ہے، اور وہ سب کچھ موجودہ بائبل میں ہے، یعنی کہیں غائب نہیں ہو گیا۔ بلکہ جو ہمارے ہاں بائبل رائج ہے یہ تو ایک دوسرا ورژن ہے اس کا، جو یروشلمی بائبل ہے، اس کے اندر اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ ان کے انبیاء نے ان کو مطلب دے کیا، پوری تقریریں ہیں جو نقل ہوئی ہیں۔ اب جس طرح ہمارے ہاں دیکھیے نا، توحید کی منادی کر رہا ہے قرآن مجید، لیکن لوگ نہیں پڑھتے، اس کو نہیں دیکھتے، تو ایسا نہیں ہے۔ ان کے علماء اس سے پوری طرح واقف ہیں، بہت اچھی طرح واقف ہے کہ ہمارا منصب کیا تھا، ہماری ذمہ داری کیا تھی، لیکن اس کی انہوں نے جو تعویل اور توجیہ کر لی ہوئی ہے وہ بدقسمتی سے خرابیوں کا باعث بنتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی اگر آپ ہماری تاریخ پڑھیں تو صحابہ کرام اپنی ذمہ داری سے خوب واقف ہیں، یعنی وہ بہت اچھی طرح واضح ہیں بالکل۔ اور ان کے بعد ہمارے ہاں جو علماء تھے قدیم دور کے، وہ بھی بنی اسماعیل کی اس مخصوص حیثیت کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ آیت جو ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، جس کو موجودہ زمانے میں لوگوں نے امت مسلمہ سے متعلق کر دیا، ہمارے محدثین اسی آیت سے صحابہ کرام کے نقد و جرح سے بالا ہونے پر استدلال کرتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس منصب پر فائز کیا تھا اور وہ خیر امت بن گئے تھے، تو اس وجہ سے ان کے اوپر جر و نقد نہیں ہو سکتی۔ صحابہ تو کلہم عدول کا جو اصول ہے وہ اسی آیت سے اخذ کیا جاتا ہے۔ اصل میں جس دور میں آپ جی رہے ہیں اس کے مسائل اور ہیں، لیکن جو علم کی اپنی تاریخ ہے اس میں چیزیں بڑی واضح ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ کے یہاں لائبریری میں موجود ہوگی مولانا امین ناصر اصلاحی کی کتاب مبادی تدبر حدیث، اس میں صحابہ کی عدالت کا باب نکالیے، یہی آیت نقل کی، اور یہ کوئی مولانا امین ناصر نے نقل نہیں کی، بلکہ جو فن حدیث کی بڑی بنیادی کتاب ہے الکفایہ، اس میں خود صاحب کفایہ نے نقل کی۔
سارے محدثین قدیم، اس کا مطلب یہ کہ تیسری صدی چوتھی صدی تک ہمارے علم میں یہ بات بالکل واضح ہے. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بہت سے موقع پر مخاطب کر کے کہا کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، تمہاری ذمہ داری بالکل مختلف ہے، نوعیت اس کی ہے، تمہیں اس کا لحاظ کرنا چاہیے. تو ایسی کوئی غلط فہمی نہیں، غلط فہمی اصل میں بعد کے ادوار میں پیدا ہوئی. میں اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کیسے ہوئی. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا بندوبست ہے اور بڑا غیر معمولی بندوبست ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ ایک پوری کی پوری امت، ایک پوری قوم، اس کو بالکل دنیا کے وسط میں اس کی میراث کا علاقہ قرار دیا گیا ہے. یہ اس علاقے کو دیکھیے، یہ جس کے مرکز میں عرب ہے، یروشلم ہے، یہ مشرق وسطیٰ جس کو ہم کہتے ہیں، یہی ان کی میراث کا علاقہ ہے. اس میراث کے علاقے میں آپ بائبل کو پڑھیں تو باقاعدہ اس کی باؤنڈریز بیان ہوئی ہیں کہ اس کو میں نے تمہارے سپرد کر دیا ہے، اس کے اندر تم اس کا نمونہ بن کر ہوگے. اب ہوتا کیا ہے، جس وقت یہ خدا کی وفاداری پر قائم ہوتے ہیں تو سلیمان و داؤد کی سلطنت بننا شروع ہو جاتی ہے. یہ تھوڑے سے توبہ طائب ہو کے طالوت کے ساتھ نکلے تو آپ نے پڑھا ہوگا نا، قرآن میں بھی اس کا ذکر سورہ بقرہ میں آتا ہے، فلسطینیوں کو شکست پر شکست ہونے لگ گئی ہے. وہ تابوت جو ہے اس کو وہ گائیں لے کر آ گئی ہیں کہ جو بچوں والی گائیں ہیں ان کو الگ کر دیا گیا ہے، اور فرشتے اس کو ہانکتے، تحمل الملائکہ جس کو قرآن کہتا ہے. یہ جو آپ پڑھتے ہیں کہ بدلیاں سایہ کر رہی ہیں، من و سلوہ اتر رہے ہیں، اللہ کے لشکر ان کے ساتھ چل رہے ہیں، تو یہ ساری تاریخ جتنی تھی یہ لوگ دیکھ رہے تھے گرد و پیش میں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب ان کے خلاف اقدام کیا گیا اور بخت نصر نے جب بابل میں ان کی سلطنت کو ملیمیٹ کرنے کا فیصلہ کیا تو پہلے مرحلے میں یہ بالکل ٹھیک قائم تھے، تو اس طرح شکست ہوئی دوسروں کو. لیکن جب اس کے الٹ صورتحال ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نمونہ بنا دیتے ہیں. چنانچہ جو سب سے بڑا جرم ان سے پھر آخر میں ہوا، بہت سی مہلتوں کے بعد اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پھر معاف کر دیا، پھر معاف کر دیا. جو سب سے بڑا جرم ان سے ہوا وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کے درپے ہونے کا جرم تھا. یعنی اس کے بعد وہ ان کے لیے خدا کی آخری حجت تھی. ان کی نوعیت یہ تھی کہ بن باپ کی پیدائش ہوئی، غیر معمولی معجزات ان کو دیے گئے، اور ان کے اندر گویا انہوں نے منادی کر دی جیسے وہ کر سکتے تھے. لیکن جب یہ ان کے قتل کے درپے ہو گئے اور اللہ نے ان کو اٹھا لیا تو پھر دیکھیے کس شان کے ساتھ اعلان کیا کہ دیکھو اب میں تمہارے لیے، تم قیامت تک کے لیے جس منصب پر فائز دنیا میں اس سزا کا اعلان کر رہا ہوں. وہ میں نے کل آپ کو سنایا تھا، انی متوفی کا ورافع کا الیہ و مطہر کا من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. قیامت تک اب مسیحی تمہارے اوپر غلبہ پائے رکھے. یعنی تم اب مسیح علیہ السلام کو جو تم نے یہ قتل کرنے کی کوشش کی ہے، اس جرم کے بعد اس قابل نہیں رہ گئے. اب ان کے لیے راستہ کیا ہے؟ ان کے لیے پہلی چیز، یہ ضروری چیز یہ ہے کہ یہ اپنے اس گناہ کا کفارہ ادا کریں جو انہوں نے کیا تھا، اعتراف کریں اس بات کا اور سیدنا مسیح علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کریں. اچھا، پھر دوسرا موقع ان کو اس وقت ملا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اگر یہ حضور پر ایمان لے آتے، جیسے سورہ بقرہ اصل میں اسی کی دعوت دیتی ہے ان کو، یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل مخاطب کرتی ہے اور ان کے سارے اس منصب کو بیان کرتی ہے، انی فضلتکم علی العالمین، یعنی میں نے تمہارا انتخاب کیا تھا، تمہاری یہ ذمہ داری تھی، اس ذمہ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، میرے عہد کو پورا کرو، میں اپنا عہد پورا کروں گا. ان کا عہد کیا ہے کہ یہ خدا کی شریعت کے علمبردار بن جائیں اور جن پیغمبروں کو ماننے کا انہیں مکلف ٹھہرایا گیا تھا ان کا اقرار کر لیں. خدا کا عہد کیا ہے؟ سرفرازی، یعنی میں دنیا پر تمہیں غلبہ عطا فرماؤں گا. تو جس وقت یہ خدا کی شریعت کے علمبردار بن کے کھڑے ہو جائیں گے تو ان کے ساتھ معاملہ بالکل لٹ جائے گا. لیکن جیسے کہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اس توفیق سے محرومی ہے. بنی اسماعیل کے بارے میں بالکل یہی صورتحال ہے. یعنی بنی اسماعیل کو سمجھنا ہو تو بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھ لیجیے، ایک ہی معاملہ ہے بالکل. جس وقت صحابہ کرام کی وہ خیر امت وجود میں آئی، وہ اٹھ کھڑے ہوئے، تو اس کے بعد دنیا ساری کی تلابیں ان کے لیے کھنچ گئی. یعنی ایک عظیم انقلاب دنیا کے اندر برپا ہو گیا. دنیا کی دو بڑی سلطنتیں، آپ سمجھیے کہ جو کسی زمانے میں سرد جنگ کے زمانے میں روس اور امریکہ کی حیثیت تھی، وہی حیثیت روم اور ایران کی سلطنت کی تھی. معلوم ہوا کہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئے، یعنی کوئی چیز باقی نہیں رہی. اور وہ سارا علاقہ ابراہیمی میراث کا علاقہ جو تورات میں بیان ہوا آزاد کرا لیا انہوں نے، اور اس میں اپنی سلطنت قائم کر دی. اور صحابہ کرام نے اس سے آگے ایک قدم بھی نہیں بڑھایا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ کر متعین کر دیا تھا اسے کہ یہ وہ حکومتیں ہیں جو تمہیں دے دی جائیں گی. اس کو متعین کر کے آپ نے اسی سے در حقیقت اس کے بارے میں چونکہ پیشین گوئیاں تھیں، عربی زبان کا ایک خاص انداز ہے. قرآن آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ بعض موقعوں کے اوپر ایک خاص سیاق و سباق میں الناس سے مراد ہوگا ایک چھوٹا سا گروہ، الارض سے مراد ہوگی سرزمین عرب، کبھی ہوگا اس سے مکہ مراد. تو اس میں یہ پیشین گوئیوں میں حضور نے یہ کہا تھا کہ بہت جلد ایسا ہو جائے گا کہ اس سرزمین پر، کہا یہ تھا اس سرزمین پر کوئی خیمہ بھی ایسا نہیں رہے گا جس میں اسلام داخل نہیں ہو جائے گا. دور دراز کی بستیوں میں ہر جگہ. وہ اس سرزمین میں چونکہ الف لام عہد کا تھا تو لوگوں نے خیال کیا کہ مراد ہے اس سے ساری دنیا. وہ انتظار میں ہے کہ اب مہدی آئیں گے تو دنیا میں یہ غلبہ پیدا کریں گے. اسی طریقے سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد میں جو بنی اسماعیل پر واقعات ہونے والے تھے ان کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ میرے بعد ایک بالکل منہاج نبوت کی خلافت قائم ہو جائے گی، ہو گئی. پھر بتایا تھا کہ اس طریقے سے کٹخنی ملوکیت آ جائے گی، وہ آ گئی. پھر یہ بتایا تھا کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ بالکل جبر کا دور ہوگا. یہ وہی دور ہے جس میں بنی میاں بہت زیادہ کوتاہیوں کا شکار ہوئے اور ان کے ہاں تشدد بھی کیا گیا، اس طرح کے بہت سے معاملات ہوئے، وہ بھی آ گیا. اس کے بعد یہ تھا کہ تم ایک مرتبہ پھر جھلک دیکھو گے اپنے اندر خلافت راشدہ کی. وہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں دیکھ لی گئی. اور جو اس روایت کا راوی ہے اس نے خود سیدنا
عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھ کے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ آخری بات بھی حضور کی پوری ہو گئی آپ کے زمانے میں. تو اس کی پوری تفصیل بتا دی گئی. پھر اس کے بعد جب یہ اس مقام سے گرنے شروع ہوئے تو جس طرح بنی اسرائیل کو سزائیں دی گئی ہیں اسی طرح ان کو دی گئی. یعنی پہلا حادثہ اس وقت پیش آیا ان کے ساتھ جب سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد ایک خانہ جنگی کی صورت پیدا ہو گئی, اور یہ معلوم ہے کہ اس وقت کوئی معمولی سزا نہیں ملی. یعنی آپ تاریخ پڑھیں تو چھوٹے موٹے واقعات ہو جاتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ قتل ہوئے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ قتل ہوئے, اور معلوم ہوتا تھا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک غیر معمولی واقعے کے نتیجے میں دوبارہ جمع کر دیا. اور واقعہ جانتے ہیں کیا ہے؟ یعنی اگر اجازت دیجیے مجھے میں عرض کروں کہ جو سب سے بڑا معاملہ کیا ایک شخص نے وہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا, اور ایک دوسرے معاملے نے ایسی اہمیت اختیار کر لی کہ ہماری ساری شاعری سارا ادب اسی کی تحسین کر رہا ہے. اور جو غیر معمولی واقعہ ہوا وہ بالکل نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. وہ سیدنا حسن کا اثار تھا. یعنی انہوں نے ایک خاص موقع کے اوپر, اقتدار بہت بڑی چیز ہوتی ہے, لوگ ان کے ساتھ تھے, ایک علاقے پر بہرحال ان کی حکومت بھی قائم تھی. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں اس امت کو بالکل ٹھیک اس جگہ کھڑا کر دینا چاہتا ہوں اور سرنڈر کر. چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. ان کے اس سرنڈر کے نتیجے میں ایک مرتبہ پھر وہی ان کی غیر معمولی حکومت بحال ہو گئی, اور اس کو اسی وجہ سے تاریخ میں عام الجماعت کہا جاتا ہے. ایک تو ہمارے ہاں لوگوں نے جماعت اپنی پارٹی مراد لے لی. عام الجماعت عربی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی اس سال میں پھر دوبارہ قائم ہو, اپنی پوری قوت کے ساتھ قائم ہو. پھر اس کے بعد بنو امیہ کو اور بنو عباس کو باہمی لڑائیوں میں وہ بدترین سزا ملی کہ جس کے ذکر پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی قبریں تک اکھاڑ دی گئی بنو امیہ کی, اور بنو عباس کی حکومت قائم ہوئی. بنو عباس کی حکومت بھی پھر مختلف مراحل سے گزرتی رہی اور مختلف موقعوں کے اوپر اس کے اوپر طاقت ہوتی رہی, لیکن آہستہ آہستہ وہ مقام آ گیا کہ جب اصلاح کی گنجائش باقی نہیں رہی تب اللہ تعالیٰ نے بالکل وہی کام کیا جو بنی اسرائیل کے ساتھ کرتے تھے. یعنی اپنے ایسے بندے اٹھا دیے, قرآن مجید میں بنی اسرائیل میں عباد لی اولی باس شدید, اس وقت وہ اٹھے تھے بابل سے اور انہوں نے اسیر کر لیا تھا ان کو. اس وقت یہ اٹھے وسط ایشیا سے, اور پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ کھوپڑیوں کے منار بناتے ہوئے انہوں نے جا کے آخر جو آخری بنی اسماعیل کا خلیفہ ہے اس کو قالین میں بند کر کے مار دیا. یعنی بڑی عبرتناک طریقے سے سعدی نے جو مرثیہ لکھا اس موقع کے اوپر, واقعہ یہ ہے کہ آسمان حق بود گر خوب عبارت پر زمین برز والے ملک مستعصم امیر المومنین. حق تھا کہ آسمان اس موقع کے اوپر خون کی بارش برسا دیتا, جو حادثہ ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا. تو یہ صورتحال کے ساتھ ان کا اقتدار ختم ہو گیا, اور یاجوج ماجوج جن پر اصلاً یہ اللہ کی حجت تمام کرنے کے لیے مبعوث تھے وہی آ کر حکمران ہو گئے. پھر خدا کا وہ ایک الگ کرم ہے جو مسلمانوں پر ہوگا, مسلمان ہو گئے, ورنہ تو حکومت تو چلی گئی, وہ مسلمان ہو گئے. اس کے بعد جو عثمانی ہیں یہ تو اصل میں وہ ہیں جو سزا دینے کے لیے آئے تھے اور اسلام کی آغوش میں آ گئے. اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم اپنے دین کے حوالے سے ہوا. تو یہ اس طریقے سے اللہ نے ان کو کھڑا کیا ہوا ہے. یعنی دنیا کا ایک میدان ہے. اس میں تھوڑا سا اس چیز کو بھی جان لیجئے کہ یہ ساری جو اسکیم ہے کیا. اس اسکیم کو بائبل اور قرآن کی روشنی میں دیکھیے تو اسکیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ ان کے 3 بیٹے تھے, ایک سام, ایک حام اور ایک یافت. یہ سامی ہے, یعنی سام کی اولاد بالکل مرکز میں آباد رہی. یہ عرب ہی اس کا قدیم ترین علاقہ ہے. آپ نے جو تاریخ میں ایک غیر معمولی حکمران کا ذکر پڑھا ہوگا حمورابی, جس نے پہلی مرتبہ قانون اور ضابطے کی تدوین کی ہے, یہ عرب ہے, یہ عربوں کی قدیم سلطنت ہے اور اس کا مرکز یہی علاقہ تھا. تو یہ سامی جو ہے یہ تو وہیں آباد ہے, یہیں طوفان نوح آیا, یہیں بعد میں یہ آباد ہوئے, یہیں رہے. ان میں سے جو حام کی اولاد ہے, جس طرح پرانے قبائلی زمانے میں ہوتا ہے نا, لڑائی ہو جاتی ہے, جھگڑے ہو جاتے ہیں, تو پھر قبیلے ہجرت کرتے رہتے ہیں. تو حام کی اولاد نے افریقہ کو جا کے آباد کر لیا. چنانچہ پھر جو قدیم ترین سلطنتیں ان کے بعد ہوئی ہیں وہ اصل میں حامیوں کی سلطنتیں. یعنی ایک زمانے میں افریقہ کو دنیا کے اندر عالمی طاقت کی حیثیت حاصل رہی ہے. تو یہ حضرت نوح کے دوسرے بیٹے کی اولاد ہے زیادہ تر. یہ جو مصر ہے یہ مصرائیم ہے, یعنی یہ ان کا پوتا ہے, اس کے نام پر ہے. اسی طریقے سے مختلف علاقے جو آپ وہاں دیکھتے ہیں یہ ان کے نام حضرت نوح کے پوتوں ہی کے نام کے اوپر یہ سارے ملک ہیں جتنے بھی. تیسرا بیٹا یافت ہے. یافت کی اولاد نے وسط ایشیا کی طرف ہجرت کی. چنانچہ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ماسکو توبالسک یہی ان کے علاقے, ان سب کے نام ہیں اس میں جا کر یہ آباد ہو گئے. اب یہ دنیا کے پھاٹکوں کے اوپر آہستہ آہستہ بڑھتے چلے گئے. یہاں آباد ہوئی. یہ یابان جو ہے جاپان آپ کا, یہ اصل میں یافت کے بیٹے ہیں یاجوج اور ماجوج, اور یہ ماجوج کا بیٹا ہے جس کے نام پر جاپان کا نام یابان اصل میں ہے. قدیم نام وہ جاپان بن گیا اور اس میں تبدیلی آتی چلی گئی. اسی طرح یہ جزائر کا معاملہ ہے. تو یافت کے 2 بیٹے ہیں یاجوج اور ماجوج. قرآن مجید میں یاجوج اور ماجوج نام آیا ہے اور بائبل میں جوج ماجوج نام آتا ہے. یہ تلفظ کا معمولی فرق ہے. تو یہ دونوں جو ہیں یہ اس کے بیٹے ہیں. پھر ان کی آگے اولاد ہے جس نے یہ سارا علاقہ آباد کیا. یہی لوگ ہیں جو قدیم تاریخ میں ہجرت کر کے یورپ میں گئے, انہی کی نسلیں. انہوں نے جا کے یورپ پر پھر اپنا تسلط قائم کر لیا. اور امریکہ اور آسٹریلیا تو آپ تاریخ کی روشنی میں جاتے ہیں کہ یہیں سے جا کے آباد ہوئے ہیں جتنے بھی ہیں. تو بائبل میں اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر 1000 سال گزر جائیں گے
تو پھر یاجوج و ماجوج کا خروج شروع ہونا شروع ہو جائے گا 1000 سال کے بعد، اور اس وقت یہ دنیا کے پھاٹکوں پر قبضہ کیے ہوئے ہوں گے. پھر ان کی لہریں کی لہریں آتی رہیں گی اور پامال کرتی رہیں گی اس سارے علاقے کو، اور پھر وہ آخری خروج ہو جائے گا جس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون. یعنی پھر وہ وقت آ جائے گا کہ جس میں یاجوج و ماجوج معلوم ہوگا کہ جیسے بند کھول دیے گئے ہیں، اور وہ دنیا کے سارے ارد گرد کے علاقوں سے اس علاقے پر پل پڑیں گے. یہ جو ذریت ابراہیم کی میراث کا علاقہ ہے، اور یہی طرح کی قیامت کی منادی ہوگی. بس اس کے بعد اللہ تعالیٰ معاملہ ختم کر دیں گے. یہ بات جو ہے یوحنا عارف کے مکاشفے سے بالکل واضح ہے، اس میں تاریخوں کے لحاظ سے اس کو متعین کر دیا گیا ہے کہ یہ ایسے ہوگا. بلکہ اس کے آخر میں یہ آتا ہے کہ جب ساری دنیا پر یہ طاقت ہوگی تو 2 شہر جو ہے ان کے اندر داخل ہونے کی جرت نہیں کریں گے. ایک مقدسوں کی لشکرگاہ یہ مدینہ ہے، اور ایک عزیز شہر وہ مکہ ہے. تو باقی سارے عالم کے اوپر یہ غلبہ واقع ہو جائے گا ان کا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے کھڑا کیا ہوا تھا کہ یہ اس کی شریعت کے پیرو بن کر کھڑے ہو جائیں. اب تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ حادثہ ہو جائے کہ بنی اسماعیل یا بنی اسرائیل یہ توبہ کر کے خدا کی شریعت کے علمبردار بن کے کھڑے ہو جائیں. جانتے ہیں کیا ہوگا؟ اس کے بعد پوری دنیا کے اوپر خدا کی حجت ایک بار پھر قائم ہو جائے گی، اور جیسے ہی وہ قائم ہوگی اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کا تکوینی عمل روبہ عمل ہوگا، اور ان کے لیے غلبے کا راستہ کھل جائے گا اور یاجوج و ماجوج مغلوب ہو جائیں گے. اللہ نے یہ بات کہی ہے اس میں ان تم ادنا، یعنی تم لوٹو گے تو میں بھی لوٹاؤں گا، تم میری جگہ کھڑے ہو جاؤ گے، ورنہ پھر تمہیں لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنائے رکھوں گا. یعنی مجھے ان کی تنبیہ تو کرنی ہے. اتمام حجت اب بھی ہو رہا ہے. کیسے ہو رہا ہے؟ ان کی سزا دیکھ کر. ہماری بدقسمتی کیا ہے؟ ہم اس پہلو سے توجہ نہیں دلا رہے. یعنی خدا تعالیٰ نے جو ایک قیامت صغریٰ برپا کر رکھی ہے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے لیے، اس وقت کبھی اس زاویے سے دیکھیے عربوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. کبھی دیکھیں کہ کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے. یعنی کوئی ذلت کی آخری شکلیں ہو سکتی ہیں جو ہو سکتی ہیں، اور طریقہ وہی ہے کہ اگر ایک مجرم ہو گیا ہے تو دوسرے مجرم کو اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے، وہ ہو گیا تو تیسرے مجرم کو اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے. بابل سے جو لوگ اٹھے تھے اور جنہوں نے بنی اسرائیل کی طبیعت اس زمانے میں درست کی تھی، وہ کوئی اللہ کو ماننے والے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے اعلی کار تھے، میں نے اٹھائے، عباد لی، میرے بندے تھے، اولی باس شدید. تو اس وقت میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج و ماجوج کی جو سلطنت ہے، جس میں ظاہر ہے کہ امریکہ قیادت کر رہا ہے اور کچھ خبر نہیں کہ آئندہ یہ قیادت میں اور کتنی سلطنتیں شریک ہو جائیں، تو یہ بھی عباد لہو اولی باس شدید ہے. یعنی ان کی طاقت قوت کوئی کم نہیں ہے. اولی باس شدید کے اندر جو باس ہے وہ اس زمانے کے لحاظ سے تھا، اب اس زمانے کے لحاظ سے یہ اسٹیج ہے جو لگا ہوا ہے اس وقت. اور اس میں در حقیقت لوگ پوچھتے ہیں کہ دنیا میں کیسے ہوگا معاملہ لوگوں تک پہنچنے کا. خدا کا بندوبست یہ ہے، انہوں نے کر رکھا ہوا ہے. اب اس بندوبست کے دونوں پہلو ہیں. یعنی ہم اس وقت اگر توجہ دلا سکتے ہیں دنیا کو تو یہ دلا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ خدا کی سزا کا نمونہ بنے ہوئے ہیں، اور یہ وہ سزا ہے جس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے بعد، جیسے سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ہم کو یہ کہنا چاہیے کہ فما یکذبک بعد بالدین، اس کے بعد کیا چیز لوگوں کو جٹلاتی ہے کہ قیامت نہیں ہوگی. اور اگر اللہ تعالیٰ دوسری صورت پیدا کر دے کہ یہ اپنے منصب کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو پھر تو کیا کہنے. بندوبست یہ ہے جو کیا گیا. تو اس کی طرف میں نے آپ کو توجہ دلا دی. اگر اس کے بارے میں کوئی چیز واضح نہیں ہوئی تو پوچھ لیجئے، کیونکہ اب ہم بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل سے لے کر اپنی طرف آ رہے ہیں. جی رسولوں کی بات میں جو اللہ تعالیٰ کے قانون کا اس کو جب قدیم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو واضح ہوتا ہے کہ ہر رسول کو اس قانون کے تحت اس کی اپلیکیشن کرتے ہیں تو قانون ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں غلبہ، اس کی دعوت کو غلبہ، اس کے صحابہ کو غلبہ، یعنی جزا کو دنیا میں دے دی. اور اسی طرح بالمقابل میں منکر قوم کو سزا بھی نہیں دی. تو سیدنا مسیح کے حوالے سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی دعوت کے اختتام پر خود ان کی مہلت ہی پوری کر کے ان کو روپا دیتی ہے. یہی قانون بیان کیا اللہ تعالیٰ نے حضور کے بارے میں، یہی اما نتبفینہ کا اور نورینہ کا بعض الذی رائدکم، یعنی دونوں شکلیں ہوں گی. اگر پیغمبر کو اٹھا لیا جائے گا تو اس کے ساتھیوں کو غلبہ حاصل ہو جائے گا، ورنہ یہ ہے کہ پیغمبر کی زندگی میں یہ معاملہ ہو جائے گا. تو حضور کے بارے میں یہ کہ اما نتبفینہ کا، یا ہم آپ کو اٹھا لیں گے، اور نورینہ کا، یا آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ معاملہ ہو جائے گا. اگر رسول کو کوئی جگہ میسر نہیں ہوئی یا اس طرح کا معاملہ، جیسے حضرت مسیح کے ساتھ تو یہ ہوا ہے کہ انہوں نے گھیر لیا بالکل ان کو، اس کے بعد تو پھر اٹھا لینا چاہیے. ان کے ساتھیوں کے بارے میں قرآن مجید صراحت کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ فأیدنا الذین آمنوا ولا عدوبہم فاصبحوا ظاہرین. 30-40 سال کے اندر ساری کی ساری دنیا مسیحی ہو گئی. یعنی اس وقت بھی ایسا ہی غیر معمولی معاملہ ہوا تھا جیسے اب ہوا تھا. سلطنت روما مسیحی ہو گئی. حضرت مسیح کے ہاتھ تلوار نہیں چلی تو دل بدل گئے. اور بہرحال وہ بعد میں پھر ان کی امت نے جو معاملات کیا اپنے دین کے ساتھ وہ ایک الگ داستان. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ ان کو نکال لیا گیا. نکالنے کے بعد ان کی آنکھوں کے سامنے کیا ہوا؟ وہ چلے گئے دوسرے علاقے میں، بعد میں مٹا دیا گیا. ہم یہی ہوا. آپ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے، آپ چلے جائیں. یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا کہ ہو سکتی نہیں ہوئی.
اور میرا خیال یہ ہے کہ ٹھیک نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی امت کی طرف مبعوث ہیں جو قوموں میں سے ایک قوم نہیں ہے، جو خود اس منصب پر فائز ہے. تو اس لیے تو وہ عدالت میں خود اس کے لیے لگی ہوئی ہے. دوسرا سوال ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل ہے، یہ بنی اسرائیل ہی کے دو اجزاء ہیں نا، نصارہ اور یہود. نہیں، بنی اسرائیل جو ہے ان کے اندر سے لوگ حضرت مسیح پر ایمان لائے، پھر انہوں نے دعوت دی، اور جس طرح بنی اسماعیل کی دعوت سے ہم مسلمان ہوئے ہیں، اس طرح ایک بہت بڑی تعداد مسلمان ہو گئی. وہ سارے بنی اسرائیل نہیں ہیں. یہ جو نصارہ ہے اس کو اور کیا کرا؟ تو مسیح ہیں، وہ تو عام قوموں میں سے مسلمان ہوئے. وہ لوگ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یعقوب ہی کی اولاد ہے. نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں. حضرت مسیح پر تھوڑے سے یہودی ایمان لائے تھے، انہوں نے دعوت دی، اس کے بعد ایک بہت بڑی تعداد مسلمان ہو گئی. نصارہ وہ ہے، وہ کوئی نسلی چیز نہیں. تو جناب یہ تو معاملہ ہوا اس کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے عالمی سطح پر اتمام حجت اور اپنے دین کی دعوت پہنچانے کا یہ بندوبست کیا ہوا ہے. اگر اب بھی آپ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی حجت کو اس طرح قائم کر دینا چاہتے ہیں کہ خدا کا دین ساری دنیا کے سامنے بالکل واضح ہو جائے، تو اس کا راستہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک تبلیغی وقت بنا کے امریکہ کے ایئرپورٹ پر اتر جائیں. عربوں کو، بنی اسماعیل کو اس جگہ کھڑا ہونا ہے. کھڑے ہو جائیں گے تو آپ عالمی سطح کے اوپر غلبے کی ابتدا ہو جائے اور معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کھڑا ہے. اور بالکل وہی منظر دنیا دیکھ لے گی جو منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا تھا. بالکل وہی منظر دیکھ لے گی. قانون یہی ہے، اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ ان ات مدنا بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اس کے لیے تیار نہیں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور بظاہر جو صحیفے ہیں، بائبل ہے، قرآن ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا امکان بھی نہیں، یعنی نہ اس کا کوئی امکان بظاہر معلوم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن بظاہر یہی لگتا ہے کہ بنی اسرائیل بھی اسی سزا کے ساتھ قیامت تک کھڑے رہیں گے، اور بنی اسماعیل بھی اب اسی سزا کے ساتھ قیامت تک کھڑے رہیں گے.